سوچ بڑی ہونے کی وجہ سے ایک چیز آبویس ہے جو کہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ سوچ اگر آپ کی بڑی ہے تو ہوگا یہ کہ اگر آپ اس سوچ کے ساتھ اپنی محنت جاری رکھیں گے تو آپ اس کا حصول ضرور کر لیں گے. لیکن اس کا ایک بڑا اہم اسپیکٹ ہے کہ اگر اس کی بنیادیں صحیح نیتوں صحیح مقاصد پہ رکھی ہوئی ہیں تو وہ ایک لیگیسی پیچھے چھوڑ کے جائے گی جو کہ یاد کی جائے گی. یہ ایک اور لوگوں کی بہت ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا کہ وہ ذات اس کی کوئی حدیں نہیں ہیں, اور جب اس ذات کی کوئی حدیں نہیں ہیں تو اس سے مانگنے والے کو بھی محدود نہیں رکھنا چاہیے اپنے آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام حسن نثار. تھنک بگ, بڑی سوچ رکھنا یا بڑا سوچنا. اتفاق ہوا چند دن پہلے اسی سبجیکٹ کے اوپر ایک ٹریننگ کروانے کا, جہاں پہ مختلف بیک گراؤنڈس, ایج گروپس, ایجوکیشن, مختلف ایجوکیشن ڈگریز کے ساتھ کچھ نئے لیڈرز بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ ایکسپیرینسڈ لیڈرشپ پوزیشن ہولڈ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک چھوٹا سا مجمع تھا اور اس کے اندر اس سبجیکٹ کے اوپر بات ہو رہی تھی اور سوال یہ پوچھا گیا کہ تھنک بگ کا مطلب کیا ہے. اور ہر شخص نے اپنے اندازے سے, اپنی سوچ کے حساب سے, اپنی پوزیشن, ڈیزگنیشن, زندگی کے حالات کے مطابق جواب دیے اور کچھ انتہائی انٹرسٹنگ جواب تھے. اب وہ خاتون لیڈر جو کہ ایک ماں بھی ہے, اس کے نزدیک تھنک بگ کی ڈیفینیشن اور مطلب کچھ اور تھا. وہ لڑکا جو کہ ان میرڈ ہے اور ابھی اپنے کریئر کی اونچائیوں کو چھونے کی کوشش شروع کر رہا ہے, اس کے لیے تھنک بگ کا مطلب کچھ اور تھا. ڈیزگنیشن سے ریلیٹڈ اور اس فلسفے سے ریلیٹڈ جو جواب ملے ان کا کچھ لب لباب اس طرح سے تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کی سوچ جو کہ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے ہے, اور وہ مقصد جب انسان حاصل کر رہے, وہ جب پریکٹیکلی حقیقت بن جائے, وہ مقصد سوچ سے ریالٹی میں جب کنورٹ ہو جائے, تو اس ریالٹی سے کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کی سوچ کتنی بڑی ہے. اچھا, اس میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ جو کہ ڈسکس کیا گیا کہ سوچ بڑی ہونے کی وجہ سے ایک چیز آبویس ہے جو کہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ سوچ اگر آپ کی بڑی ہے تو ہوگا یہ کہ اگر آپ اس سوچ کے ساتھ اپنی محنت جاری رکھیں گے تو آپ اس کا حصول ضرور کر لیں گے. لیکن اس کا ایک بڑا اہم اسپیکٹ ہے کہ اگر اس کی بنیادیں صحیح نیتوں صحیح مقاصد پہ رکھی ہوئی ہیں تو وہ ایک لیگیسی پیچھے چھوڑ کے جائے گی جو کہ یاد کی جائے گی اور لوگوں کی زندگی کو مکمل طور پہ مستفید کرتی جائے گی. اور اگر اس کی بنیادیں غلط نیت یا سوچ کے اوپر ہیں, جیسے ہم مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں فرعون کی, قارون کی, ہٹلر ہمارے پاس ہے, اور بہت سی ایسی مثالیں. اور ریسنٹ دور کے اندر آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کوئی ڈان بن گیا ہے تو کوئی گینگسٹر بن گیا ہے تو کیا. اب بات یہ ہے, یہ ڈٹرمن کرنا زندگی کے اندر یہ ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے کہ جب آپ کسی مقصد کے حصول کے لیے نکلیں تو اس کی جو بنیاد ہے, اس کی جو سوچ ہے, جہاں سے اس کی شروعات ہو رہی ہے, وہ مکمل طور پہ متعین ہو کہ لوگوں کی زندگی میں لوگوں کو فوائد پہنچا رہی ہو, ایک حق کے راستے پہ چلتے ہوئے زندگی اور آخرت, دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے لیے. تو اس ڈسکشن کے اندر جب ہم لوگوں نے یہ ڈٹرمن کر لیا کہ بڑی سوچ یا تھنک بگ کا مطلب کیا ہے, تو پوچھا یہ گیا کہ آپ کے نزدیک آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے چند سالوں یا چند مہینوں کے اندر آپ کی اس سوچ, اس مقصد کے حصول کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ اس مقصد کے حصول سے, اس کی ریالٹی بننے سے مستفید ہوں گی. تو کچھ لوگوں کا جواب یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال کے اندر جو میں کرنا چاہ رہا ہوں, جو میرا مقصد ہے, اس سے 5 لوگ یا 10 لوگ یا 15 لوگ مستفید ہوں گے. کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ میرے گھر والے اور اس کے ساتھ 100 یا 1500 یا 2000 لوگ مستفید ہوں گے. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید 1800 1700, یعنی کہ مختلف نمبر سامنے آئے. اس کے کاؤنٹر میں میرا سوال ان سے پوچھنا یہ تھا کہ کیوں آپ نے اس نمبر کو, یہ نمبر ہی کیوں آپ نے چوز کیا, اس کے علاوہ کوئی اور نمبر کیوں نہیں ہو سکتا تھا. اور اس کے جواب میں وہ ایک عمومی جواب جو کہ ہمیشہ ملتا ہے, جو کہ انسان کے سب کانشیس
اور کانشیس، ایکچولی کانشیس کے اندر چل رہا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو حقیقتیں جو کہ ہمارے ذہن ہمارے علم کے مطابق ہم سمجھتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے نتائج اخذ کیے گئے. مطلب کہ ایک شخص جو کہ انجینئر نہیں ہے، ایروڈائنامکس کو نہیں سمجھتا، ایک شخص جو کہ ایک جنگل کے اندر رہتا ہے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، جس نے کبھی جہاز نہیں دیکھا، اس کی حقیقت میں انسان کا ہوا میں سفر کرنا ناممکن ہے. اس کے لیے اس خیال تک پہنچنا تب پاسبل ہوگا کہ جب اس کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے کہ وہ ان لمٹس سے باہر، جو اس کی حقیقتیں ہیں ان سے باہر نکل کے سٹیٹس کو چیلنج کرتے ہوئے کچھ نیا کرنے کی کوشش کرے. لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں بولے گا انلیس کہ وہ سٹیٹس کو چیلنج کرنا جانتا ہے، کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں بولے گا کہ میں یہ چاہوں گا کہ جتنے بھی جہازوں کی کمپنیاں ہیں وہ میری کسی انوویشن یا میری کسی کیا کہتے ہیں اسے، میری کسی بھی ایک نئی ایجاد سے پوری کی پوری جو ایئر لائن انڈسٹری ہے اس کے اوپر ایک مثبت فرق پڑے گا، کہ لوگوں کا جو ہوائی سفر ہے وہ انتہائی آسان ہو جائے گا. کیا تھا؟ کیونکہ اس کی جو حقیقت ہے، جو جس ڈبے کے اندر وہ موجود ہے، جس حقیقت کے اندر، اسی ڈبے کے اندر رہتے ہوئے اس نے کیا کیا، اس نے اپنی سوچ کے دائروں کو محدود کیا اور ان محدود دائروں کے اندر اپنے امپیکٹ کو ڈسکس کیا. اسی طرح جب میں نے سوال پوچھا تو میں نے کہا اگر 1500 ہے تو 15,000 کیوں نہیں؟ اینڈ دین ان کا جواب یقیناً یہی تھا کہ دیکھیں جی وسائل بھی دیکھنے ہیں، حالات بھی دیکھنے ہیں، منافع بھی دیکھنے ہیں، نقصان بھی دیکھنے ہیں. تو میں نے کہا یہ تمام کیا چیزیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ تمام مسائل ہیں. تو اس کے اوپر ایک جواب تھا، وہ یہ تھا کہ وہ مسئلے جن کا حل موجود ہوتا ہے وہ تو مسئلے ہوتے ہیں، اور وہ مسئلے جن کا حل موجود نہیں ہوتا وہ شکایتیں ہوتی ہیں، جو عموماً ایک افیکشنیٹ ریلیشن شپ کے اندر ایک 3 سال کا بچہ جو اپنے ماں باپ سے روتے ہوئے جو اظہار کر رہا ہوتا ہے چیزوں کا، وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ صرف شکایتیں ہوتی ہیں، ان کے حل موجود نہیں ہوتے. اور اگر وہ جینون مسائل ہیں تو یقیناً ان کے حل بھی موجود ہیں. اگر آپ کے ذہن نے مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے تو وہی ذہن اس کا حل بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. صرف چاہیے کیا؟ اس کے اوپر تحقیق اور محنت کی ضرورت ہے. میں نے پوچھا کہ اچھا 15,000 تو پھر جس ملک کے اندر آپ رہتے ہیں یا جس شہر کے اندر آپ موجود ہیں، شہر کے اندر تو اس وقت کم سے کم 30 لاکھ آبادی ہے، 30 لاکھ تک آپ کی سوچ کیوں نہیں گئی؟ میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اسی کے نام تو بڑی سوچ ہے. بات یہ ہے کہ زندگی کے اندر جب انسان اس دنیا کے اندر جب اس کو اللہ نے زندگی عطا کر دی تو اس دنیا کو انسان نے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے، اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے لیے ہے. اب اس کے حصول کے لیے سسٹمز بھی ہمیں، بنیادی طریقے، نظم و ضبط بھی دے دی اللہ کی ذات نے ہمیں، کہ کس طریقے سے لوگوں کا حق، کس طریقے سے حقوق العباد کو سامنے رکھتے ہوئے کامیابی کی طرف آپ نے گامزن ہونا ہے اس دنیا میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی دنیا کو بھی آپ نے، اس میں بھی کامیابی کا حصول آپ کیسے کر سکتے ہیں. یہ تمام ضوابط ہمیں بتا دیے گئے کتابوں کے ذریعے، نبی کی سنت کے ذریعے، اور اس کے مطابق زندگی جیتے ہوئے کیسے آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور آخرت میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ کیا کوئی حد ہو سکتی ہے بڑی سوچ کی؟ میرے نزدیک بڑی سوچ کی حد رکھنا، بڑی سوچ یعنی کہ بڑی خواہش کی حد رکھنا، ان ادر ورڈز ایک ایسی، اور وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے کہ جو اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں. میرے نزدیک یہ ایک بہت ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا کہ وہ ذات، اس کی کوئی حدیں نہیں ہیں، اور جب اس ذات کی کوئی حدیں نہیں ہیں تو اس سے مانگنے والے کو بھی محدود نہیں رکھنا چاہیے اپنے آپ کو. بات یہ آ جاتی ہے کہ حقائق جو آپ کے سامنے موجود ہیں وہ حقائق آپ کو روکتے ہیں اس چیز پہ عمل درآمد کرنے کے لیے، یا بڑی خواہش یا بڑا مقصد رکھنے کے لیے، کیونکہ آپ سوچ رہے ہیں اپنے کرنٹ وسائل کے حساب سے کہ آپ کے حالات کیا ہیں، آپ کے فائنینشلز کیا ہیں، آپ کی ایجوکیشن کیا ہے. اور یہ تمام چیزیں یقیناً حل ہو سکتی ہیں اگر آپ ان کی طرف محنت کرنے کے لیے تیار ہیں. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلاسوں کے اندر وہ بچے جو کہ فرسٹ آنے کی پوزیشن کی دوڑ میں ہوتے ہیں، وہ فرسٹ نہ بھی آئے تو سیکنڈ یا تھرڈ آ ہی جاتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اسی طرح عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آرگنائزیشنز جو نمبر 1, 2,
3 کی دوڑ کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہیں، عموماً ٹاپ 10 کے اندر کہیں نہ کہیں فال کر جاتی ہیں۔ یہی فلسفہ عموماً آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ نے کوئی عزم کیا ہوگا، یاد کریں وہ موبائل فون جو آپ نے خریدنا تھا، یا وہ ایک گاڑی جو آپ نے خریدنی تھی، یا وہ ایک ڈریس جو آپ نے خریدنا تھا، یا وہ کوئی بھی ایک چیز، وہ تحفہ جو آپ نے کسی کو دینا تھا، کوئی بھی ایسی چیز جس کے حصول کے لیے آپ کے پاس وسائل موجود نہیں تھے، لیکن آپ نے تعین کر لیا، آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے اس کو حاصل کرنا ہے۔ اب اس کرنٹ حالات کے اندر آج کل یہ موبائل فونز وغیرہ لوگوں کو بڑے پسند ہیں، ویڈیو گیمز وغیرہ، وہ بہت سی چیزیں ہیں۔ اب آپ کے وسائل موجود نہیں ہیں، لیکن آپ نے ارادہ پختہ کر لیا۔ اب کیا ہوا کہ آپ کے پاس اگر 1000 روپیہ موجود ہے اور لاکھ روپے والی چیز کا ارادہ اگر آپ نے کر لیا، تو یاد کریں آپ کے پاس ایسے بہت سے سینیریوز آئیں گے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایک موقع اور وقت کے اوپر جا کے آپ نے اس کا حصول کر لیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس مینٹل بیریئر کو بریک کیا۔ وہ مینٹل بیریئر کیا تھا؟ آپ کے کرنٹ وسائل جو آپ کے پاس موجود تھے، کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے لیے ارادہ کرنا مشکل تھا، یہ بڑی سوچ رکھنا مشکل تھا کہ آپ نے جو حاصل کرنا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ بیریئرز کیسے بیٹ کیا آپ نے؟ ڈسپلن کے ذریعے، کہ تھوڑا تھوڑا کر کے سیو کرنا شروع کیا یا تھوڑے سے زیادہ کمانا شروع کیا۔ اس سب کے ساتھ ضروری یہ ہے سمجھنا، اسی طرح اپنی سوچ کو بڑا رکھنا ضروری ہے، اور اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کے حصول کی طرف، بڑی سوچ کی طرف جب آپ جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس سے ایک لیگسی چھوڑی جا سکتی ہے آپ کے جانے کے بعد، جس سے لوگ مستفید ہوں گے رہتے ہوئے بھی اور آپ کے جانے کے بعد، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی جو بنیادیں ہیں اس بڑی سوچ کی نا، وہ بالکل ٹھیک ہوں، اور اوپر والے کے بتائے ہوئے رستے پہ آپ نے اس کی بنیادیں رکھی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایک غلط چیز کی انیشیشن کرنا چاہ رہے ہوں، اور بے تحاشا مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ڈرگز کے اندر آپ نے ٹاپ پرفارمر نہیں بننا ہے، گینگسٹر بننے کے لیے آپ نے محنت نہیں کرنی ہے، کیونکہ غلط چیز کا انجام بھی غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اونچائی کا حصول نہیں ہوگا، وہ ضرور ہوگا بھائی، لیکن مجھے بتائیں ایسی اونچائی کے حصول کے لیے، یا ایسی اونچائی کے حصول کا فائدہ کیا ہے کہ جب آپ مرے تو آپ کی قبر کے اوپر لوگ آگے جوتیاں ماریں، اور زندہ ہوں تو تب بھی لوگ آپ کو بدوائیں دیں اور برائیاں ہی کریں آپ کی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ایسی ایلوژن کے اندر انسان آ جاتا ہے، ایک ایسے تخیل کے اندر انسان آ جاتا ہے کہ میں غلط کام کرتے ہوئے ایک بڑا انسان، نمبر 1 غلط آدمی ہوں میں دنیا کے اندر، تو اس کے لیے جو سب سے بڑی ٹیکنیک ہے شیطان کی، وہ اس کو یہ تسلی دینا شروع کر دیتا ہے کہ لوگ تمہیں پسند کرتے ہیں، جبکہ در حقیقت جب وہ اپنے گریبان میں جھانکتا ہے، جھنجھوڑتا ہے اپنے آپ کو، تو اسی کا ضمیر باہر نکل کے اس کو رکھ کے چپیڑے مارنا شروع کرتا ہے۔ وہ بغیرت جو تو کر رہا ہے، وہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، اور نہ صرف ان کی بلکہ جو تیرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ بھی دعائیں کرتے ہیں کہ تجھ سے چھٹکارا ہو جائے میرا۔ اور وہیں پہ جب آپ کی بنیادیں ٹھیک، لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنے کی طرف جب آپ گامزن ہوتے ہیں، تو اس محنت کے فوائد ایسے ہیں کہ آپ کی نیند میں ایسا سکون اللہ پاک ڈال دیتا ہے، آپ کے چلنے پھرنے میں اتنا سکون ڈال دیتا ہے کہ آپ اگر سڑک پہ بھی بیٹھ جائیں گے تو لوگ آ کے آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتے ہوئے دل سے عزت دیں گے۔ اصل میں دوڑ تو اسی کی ہوتی ہے نا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ غلط طریقے سے اونچائیوں کا حصول کرتے ہیں تو اس کا اینڈ بھی غلط ہوتا ہے۔ آج تک میرے پاس تو کوئی مثال موجود نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور کامنٹ کیجیے گا، ویڈیو میں بتائیے گا کہ کون سا ایسا غلط شخص، کون سا ایسا زانی، کون سا ایسا ڈرگ لارڈ، کون سا ایسا قاتل، کون سا ایسا بدماش، کون سا ایسا گنڈا جس نے زندگی گزاری اور ٹاپ نمبر 1 پہ چلا گیا اور اس کی لوگ عزت کرتے رہے۔ وہیں پہ عبدالستار ایدھی، مدر ٹریسا، گاندھی، محمد علی جناح، علامہ اقبال، بے تحاشا مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ وہ رہتے روڈ پہ تھے، تکلیفیں کاٹتے تھے، لیکن آج اور جب تک وقت رہے گا تب تک ان کے لیے نہ صرف دعائیں نکلیں گی بلکہ ان کے اچھے کاموں کی تعریف بھی ہوتی رہے گی۔ میرا نام حسن نثار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔